السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 17 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دیوان کے باہر ملکہ کہتی ہے، میں نصر الدین کو تخت سے اتار کر اپنی ذمہ داری پوری کروں گی۔ یہ سن کر بہرہ کے کہنے پر سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ملکہ کہتی ہے سلطان نور الدین کا کھا کر انہی کی بیگم پر تلوار اٹھاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ سپاہیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ بڑی بہادری سے انہیں مارتی ہے۔ موقع دیکھ کر بہرہ اس پر وار کر کے اس کی تلوار گرا دیتی ہے اور کہتی ہے ہر شخص نصر الدین کی بیعت کر چکا ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو آخری لمحات میں نور الدین کے پاس ہوتی۔ ان کے مرنے کے بعد تمہارا اس محل سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف مسجد میں عمر ملا درویشوں کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ادھر ملکہ سلطان کے پاس ہوتی ہے۔ دوسری طرف زندان میں کچھ سپاہی داخل ہوتے ہیں اور نصر الدین کے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین اور ان کے سپاہی بھی اس افراتفری کے ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ سب کو مار کر صلاح الدین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ سپاہی زندان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ صلاح الدین ان سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ جواباً وہ کہتا ہے آپ کو خوشخبری دینے والوں کے پاس لے جانے والے ہم ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ان کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد صلاح الدین ایوبی باہر جنگل میں آتے ہیں تو ان کے سامنے عمر ملا اور 2 آدمی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ جواباً عمر ملا کہتے ہیں اناطولیہ اور ہندوستان تک عالم اسلام کے قلب سے آ رہے ہیں یہ۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں میں ظلم کے خلاف لڑنے والے اور مقبوضہ علاقوں کو آزاد کروانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ میرا راستہ فتح یا شہادت ہے۔ اس پر عمر ملا کہتے ہیں فتح یا شہادت کہنے والے بہت لوگ ہیں۔ تمہیں منتخب کیے جانے کی وجہ اس مبارک سفر کی سربراہی ہے۔ تقدیر سرحدوں کا تعین رکھتی ہے۔ یہ سرحدیں اناطولیہ سے مصر، مکہ و مدینہ اور قدس اس مقصد کا تاج بنے گا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے راستے میں غداروں کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، ان کو ہٹائے بغیر میں مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ جواباً عمر ملا کہتے ہیں ہم تمہیں ان سب سے نکالنے آئے ہیں، امانت کی حفاظت کرو، غداروں سے نمٹنا تمہارا فرض ہے، اللہ کی مدد سے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف نصر الدین بادشاہ سے کہتا ہے ہم وکٹوریہ اور استاد اعظم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، بدلے میں آپ حج کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ بادشاہ بادن کہتا ہے کیا آپ کے پاس اس معاہدے پر مہر لگانے کا حق ہے؟ جواباً نصر الدین مہر نکالتے ہوئے کہتا ہے میں تخت کا نائب ہوں، فیصلہ میرا ہے، سلطان نور الدین کا مقصد بھی حج کا راستہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ معاہدے پر مہر لگا دیتا ہے تو بادن پوچھتا ہے صلاح الدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سن کر نصر الدین کہتا ہے صلاح الدین کچھ نہیں کرے گا، یا تو وہ میری بیعت کرے گا یا پھر زندان میں رہے گا۔ باہر صلاح الدین سپاہیوں کے ساتھ دیوان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر غدار سپاہی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صلاح الدین کے سپاہی انہیں روک لیتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے میں نور الدین زنگی کا بیٹا صلاح الدین ہوں، کوئی تلوار میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ جواباً سپاہی کہتا ہے ہم تخت کے مالک نصر الدین کا حکم مانتے ہیں، آپ بھی بیعت کر لیں ورنہ ہماری تلواریں آپ سے بیعت کروائیں گی۔ یہ سن کر صلاح الدین ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر باقی سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی دیوان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نصر الدین غصے سے کہتا ہے صلاح الدین تم کیسے نکلے؟ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں تمہاری خیانت کی زنجیریں توڑ کر۔ یہ سن کر نصر الدین کہتا ہے تم کس پر غداری کا الزام لگا رہے ہو، تمیز سے بات کرو۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں تم نے مجھے زندان میں ڈال دیا، تم نے امیر شیرکو کو ان کے پیچھے جانے سے روکا، تم نے میرے بابا کے تخت پر نظر رکھی، اب تم اس کاغذ کے ٹکڑے پر ہمارے سارے مقصد بیچ رہے ہو۔ بادشاہ معاہدہ سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے تخت کے نائب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تمہارے پاس ابھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین تلوار کی مدد سے وہ معاہدہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں سلطان نور الدین کا جانشین، اس تخت کا اصل وارث اور اس ریاست کا حاکم، اگر تم مجھ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو مجھے اسکلان حج کا راستہ اور وہ غدار دو جنہوں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کہتا ہے ہم تمہاری تلوار کے آگے نہیں جھکیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس دن کا انتظار کرو جس دن میری تلوار تمہارے سر پر گرے گی۔ تم نے وکٹوریہ اور استاد اعظم کو دھوکے سے حاصل کیا، تم نے میرے بابا کا خون بہایا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ کاغذ اٹھاؤ اور جاؤ۔ گیبریل سے کہنا کہ صلاح الدین نے اپنی تلوار کھینچ لی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بادن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین نصر الدین سے کہتے ہیں میں نے تمہیں خاندان کا بڑا سمجھ کر عزت دی، لیکن تم میرے بابا کی آخری سانسوں سے پہلے تخت پر بیٹھ کے تم نے عزت کا جواب غداری سے دیا۔ نصر الدین کہتا ہے میں اپنے حصے کا کام کروں گا، اس افراتفری میں ریاست کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں اگر ریاست کو نائب کی ضرورت ہے تو وہ میں ہوں۔
جواباً نصر الدین کہتا ہے کیا تم وارث ہو؟ کیا تم نے ہمیں ان مصیبتوں میں نہیں گھسیٹا؟ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم تمہاری وجہ سے مصیبت میں پھنس گئے، اگر تم قیدیوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تو ہم سب کچھ لے سکتے تھے، لیکن تم نے ہمارے راستے روک لیے، تم کیوں ڈرتے ہو بولو؟ اس پر نصر الدین کہتا ہے میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور غدار توران شاہ ہے اور تم یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں ہم قیدیوں کو حاصل کریں گے تب سب کچھ واضح ہو جائے گا، تم یہ سب کچھ جانتے ہوئے مجھے کیوں روک رہے ہو؟ جواباً نصر الدین کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ مزید پریشانی کا شکار ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے ریاست کو تم نے کمزور کر دیا ہے، اب سے ریاست کا وارث اور حاکم میں خود ہوں۔ پھر بلند آواز میں کہتے ہیں دروازہ کھولو، اس کے ساتھ تمام وزیر وہاں آتے ہیں۔ صلاح الدین امیر ریحانی سے کہتا ہے وزارت کی مہر فوراً تبدیل کرے۔ ریحانی کافی دیر تک نصر الدین کی طرف دیکھتا رہتا ہے، آخرکار نصر الدین کے اشارے پر مہر دے دیتا ہے۔ پھر صلاح الدین کہتے ہیں امیر شیر کو آپ سپاہیوں کی ذمہ داری جاری رکھیں گے، میں استاد اعظم اور وکٹوریہ کا پیچھا کروں گا اور نصر الدین کو محل سے نکال دیا جائے، میرے واپس آنے تک یہ محل میں قدم نہیں رکھے گا، یہ تخت کے وارث کے احکامات ہیں، اس کی ضمانت میری تلوار ہے، اگر کوئی اس کے خلاف فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ میری تلوار کا مزہ چکھے گا۔ یہ کہہ کر صلاح الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسکلان قبیلے میں سریا کو گھوڑے کی طرف جاتا دیکھ کر اسما کہتی ہے سریا قیدیوں کے پیچھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ جواباً سریا کہتی ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوا، سلطان نور الدین کو مار دیا گیا، صلاح الدین کو قید کر لیا گیا، وہ قیدیوں کے بدلے اسکلان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، میں وکٹوریہ اور استاد اعظم کو پکڑوں گی اور غلطی کا ازالہ کروں گی۔ یہ کہہ کر سریا قبیلے سے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین اور ان کے سپاہی قیدیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ادھر کچھ زنگی سپاہیوں کو جاتا دیکھ کر استاد اعظم کہتا ہے یہ سرحد کے غازی ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر گیبریال بھی انہی کی تلاش میں ہوتا ہے اور سپاہیوں سے پوچھتا ہے کیا کوئی سراغ نہیں ملا؟ اتنے میں کماندار وہاں آ کر کہتا ہے صلاح الدین زندان سے فرار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر گیبریال کہتا ہے بیوقوف نصر الدین صلاح الدین کو قابو نہ کر سکا، وہ وکٹوریہ اور استاد اعظم کے پیچھے آئے گا، ہمیں انہیں صلاح الدین سے پہلے ڈھونڈنا ہوگا۔ دوسری طرف شہزادی وکٹوریہ اور استاد اعظم بھاگتے بھاگتے رک جاتے ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے کوئی آ رہا ہے، پھر وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ ان کے قریب آنے پر وہ ان پر تلوار تان لیتے ہیں، لیکن وہ بازنطینی سپاہی ہوتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے ہم گیبریال کے حکم سے آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ دوسری طرف نصر الدین اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزت الدین کہتا ہے وہ ہمیں محل سے کیسے نکال سکتے ہیں، سلطان نور الدین پہلے ہی بستر مرگ پر ہیں۔ تو بہرا نصر الدین سے کہتی ہے کیا تم تخت صلاح الدین کے لیے چھوڑ دو گے؟ عزت الدین کہتا ہے شیر کو اور وزیر بھی صلاح الدین کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اتنے میں ریحانی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ملک حضرت میں نے ضروری قوت اکٹھی کر لی ہے، اپنا حق چھیننے کا وقت آ گیا ہے۔ تو نصر الدین پوچھتا ہے امیر ریحانی آپ کس قوت کی بات کر رہے ہیں؟ جواباً ریحانی کہتا ہے فوج کے اندر ہماری طاقت۔ یہ کہتے ہی فوج کا ایک کمانڈر وہاں آتا ہے۔ دوسری طرف استاد اعظم اور وکٹوریہ سپاہیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران پیچھے سے ان پر تیر برستے ہیں، تیر مارنے والے صلاح الدین ایوبی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اگر ہم سے بچ بھی جاؤ تو کوئی نجات نہیں۔ جواباً استاد اعظم کہتا ہے ہم بھی ہار نہیں ماننے والے۔ پھر شہزادی وکٹوریہ کہتی ہے اس بار تم ہمیں نہیں روک سکتے، سپاہیوں حملہ کرو۔ اس کے بعد وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ پھر استاد اعظم اور وکٹوریہ موقع دیکھ کر وہاں سے الگ راستے پر بھاگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین اور ان کے سپاہی ان دونوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ ادھر کمانڈر نصر الدین سے کہتا ہے اب آپ ایک ریاست ہیں، میں بھی آپ کے ماتحت ہوں، آپ کے حکم پر باقی دستے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پھر بیرا کہتی ہے صلاح الدین نے تخت کے حوالے سے آپ کی بے عزتی کی ہے، وہ تلوار سے اس کی قیمت ادا کرے گا، تخت آپ کا ہے۔ امیر ریحانی کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صلاح الدین یہ سمجھتا ہے کہ پوری فوج اس کے پیچھے ہے۔ جواب نصر الدین کہتا ہے سپاہیوں کو جمع کرو، ہم حملہ کر کے تخت لیں گے، ہم بغاوت کرنے والوں کا سر قلم کریں گے۔ دوسری طرف راستے میں گیبریال اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھتا ہے، پھر وہ وہاں موجود زندہ سپاہی سے پوچھتا ہے یہ کس نے کیا؟ جواباً وہ کہتا ہے صلاح الدین نے۔ پھر وہ پوچھتا ہے استاد اعظم اور وکٹوریہ کو دیکھا؟ تو وہ سپاہی کہتا ہے وہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کر گیبریال سپاہیوں سے کہتا ہے جنگل میں پھیل جاؤ۔ دوسری طرف صلاح الدین اور ان کے سپاہی قیدیوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ادھر وکٹوریہ بھی مسلسل بھاگ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سریا بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کی تلاش میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر سریا قدموں کا جائزہ لیتی ہے اور کہتی ہے وہ اس طرف گئے ہیں۔
ادھر صوفیہ قیدیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اتنا میں وکٹوریہ بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر صوفیہ پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تو وکٹوریہ کہتی ہے میں شہزادی وکٹوریہ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ شہزادی ہیں؟ یہ سن کر شہزادی اسے لاکٹ دکھاتی ہے۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے صلاح الدین نے آپ کو گرفتار کیا تھا، ابھی تک وہ آپ کے پیچھے ہے۔ اس پر شہزادی کہتی ہے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہیں خبر کرنی ہے کیا؟ صوفیہ کہتی ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے، بادشاہ جانتا ہے میں کتنی وفادار ہوں۔ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے اب میں ایک غلام کے طور پر اسکلان جاؤں گی۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے وہ آپ کو پہچان لیں گے۔ یہ سن کر شہزادی آگے بڑھتی ہے اور ایک قیدی کا جوبہ پہن لیتی ہے اور کہتی ہے اب وہ مجھے پہچان نہیں سکتے۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں